دنیا میں فتنہ دجال کا ظاہر ہونا قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ دنیا کے تینوں بڑے مذاہب اسلام، عیسائیت اور یہودیت میں مسیح کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اسلام کو ماننے والے مسلمان اس بات پہ بلیو کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح علیہ السلام ہیں، اور ان کو جب یہودیوں نے قتل کرنے کی کوشش کی اور اپنے طور پہ صلیب دینے کی کوشش کی تو وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ قرآن پاک فرماتا ہے وما قاتلوہ وما صلبوہ، وہ عیسیٰ علیہ السلام کو نہ تو قتل کر سکے اور نہ ہی صلیب دے سکے، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب وہ قیامت کے قریب نشانی کے طور پہ تشریف لائیں گے۔ عیسائی بھی اسی بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ دنیا میں واپس آئیں گے، لیکن عیسائی کہتے ہیں کہ وہ صلیب پر یہودیوں نے جب دیا ان کو تو صلیب ان کو ملی اور ان کی ڈیتھ ہو گئی، لیکن وہ پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور آسمانوں پر اٹھا لیا، اور اب پھر وہ قیامت کے قریب دوبارہ تشریف لائیں گے۔ یعنی جس مسیح کا انتظار مسلمان اور عیسائی کر رہے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، لیکن یہودی جس مسیح کا انتظار کر رہے ہیں وہ ان کے نزدیک مسیح داؤد ہے، یعنی داؤد علیہ السلام کی نسل میں سے وہ ہوگا، اور اس کا نام حبیل یا دبیل ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائی ان میں دجال کا اصل نام بیان نہیں ہوا، بلکہ دجال کے جو خصوصیات ہیں ان کے بنیاد پر اس کا لقب دجال بیان ہوا ہے۔ دجال کا مطلب ہے مکر و فریب والا، یعنی دجال کے لفظ پہ کے معنی پہ اگر ہم غور کریں تو اس کے لفظ کے دو معنی ہیں، ایک تو دھوکہ دینے والا، جھوٹ بولنے والا، کیونکہ یہ شعبدہ بازی اختیار کرے گا، ملمہ کاری کرے گا، یہ جانتا بھی ہوگا کہ میں دجال ہوں لیکن اپنا نام ظاہر نہیں کرے گا، اور دنیا کے سامنے جو ہے وہ اپنا جو دوسرا روپ ہے دجال والا وہ ظاہر نہیں ہونے دے گا، کوشش کرے گا کہ لوگوں کو یہ بتائے کہ وہ جو ہے وہ ان کا خیر خواہ ہے اور خاص طور پہ یہودیوں کا نجات دہندہ ہے۔ تو چونکہ وہ دجل و فریب سے کام لے گا، مکار ہوگا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دجال کا مطلب ہے ڈھانپ لینے والا، یہ اپنی فوجوں سے زمین کو ڈھانپ دے گا، اس کے پاس اتنی زیادہ فوجیں ہوں گی کہ اس کی فوجیں پوری کرۂ ارض کو ڈھانپ لیں گی۔ اس کے علاوہ یہ اپنے شعبدہ بازیوں سے، اپنے کفر سے حق کو ڈھانپ لے گا، اس وجہ سے یہ دجال کہلایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں اس کے اصل نام کی بجائے اس کا نام دجال ہی آیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ایک اور لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، مسیح الدجال، یعنی مسیح کا بھی اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ لفظ اگر اکیلا استعمال ہو مسیح تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات ہے، لیکن اگر دجال کے ساتھ آئے گا یہ لفظ تو مسیح الدجال آئے گا، یعنی یہ اکیلا لفظ مسیح کا لفظ جو ہے وہ دجال کے لیے استعمال نہیں ہوتا، اور اس کے میننگز ایک تو وہی ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے مسیح کا لفظ کے میننگ ہے، یعنی ٹچ کرنا، یعنی چھونا، مسح سے نکلا ہے، تو مسح حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ لا علاج بیماریوں والے مریضوں کو چھو کر جو ہے وہ اللہ کے حکم سے شفا دیتے تھے، تو ایک تو مسیح الدجال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بھی اسی طرح لوگوں کو چھو کر کہے گا کہ میں تمہیں شفا دیتا ہوں اور میں تمہیں دوبارہ سے زندہ کرتا ہوں، مارنے کے بعد زندہ کروں گا، اور لا علاج بیماریوں کا علاج کرنے والا ہوں۔ ایک تو یہ وجہ ہے۔ دوسرا حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ان الدجال ممسوح العین، کہ دجال جو ہے وہ مٹی ہوئی آنکھ والا ہے، دجال جو ہے وہ مٹی ہوئی آنکھ والا ہے، یعنی ممسوح العین، یعنی وہ شخص جس کی آنکھ نہ ہو، جس کی آنکھ مٹی ہوئی ہو، اسے کہتے ہیں ممسوح العین۔ تو دجال جو ہے وہ ممسوح العین ہوگا، اس وجہ سے اسے مسیح کا لفظ دیا گیا ہے، مسیح الدجال۔ تو احادیث میں اس کے لیے یہ لفظ جو ہے وہ استعمال ہوا ہے، مسیح الدجال۔ تو جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے حدیث مبارکہ کے مطابق وہ اپنی امت کو دجال کے فتنے کے بارے میں آگاہ کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے بھی فتنے آ چکے ہیں یا جتنے بھی فتنے ظاہر ہوں گے، فتنہ دجال ان سب فتنوں میں بڑا فتنہ ہے، فتنہ اکبر اسے کہا گیا ہے۔
اسی لیے مورخین اور مفسرین کے نزدیک یہ مختلف انبیاء اکرام کے دور میں دجال ظاہر ہوتا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو سامری جادوگر ظاہر ہوا تھا، جس نے سونے کا ایک بچڑا بنایا اور پھر اس میں زندگی پیدا کر دی، وہ بچڑا بولنے لگا اور آوازیں نکالنے لگا، لیکن اس کے اس جرم کے باوجود موسیٰ علیہ السلام نے اسے کوئی سزا نہیں دی، بلکہ کہا کہ تمہیں ایک خاص مدت تک کے لیے مہلت دی جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ سامری ہی اصل میں دجال تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے پھر اسے جکڑ کے کسی ایک جزیرے میں پھینک دیا ہے اور وہ وہاں پر اب موجود ہے۔ اسی طرح سلیمان علیہ السلام کے دور میں ایک حیرت انگیز اور کرشماتی شخصیت کا ہمیں پتہ چلتا ہے، جس کو ہیرم آبیف کا نام دیا جاتا ہے۔ ہیرم آبیف ان 9 معماروں میں سے ایک تھا جنہوں نے ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا۔ ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنے والے جو 9 بڑے معمار تھے، ان میں سب سے بڑا جو ہے وہ ہیرم آبیف تھا۔ کہتے ہیں کہ یہ جناتی قوتیں رکھتا تھا۔ اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دفعہ انگوٹھی چرا لی اور اسے سمندر میں پھینک دیا۔ اس کے بعد اس کو یہ طاقت حاصل ہو گئی کہ اس نے سلیمان علیہ السلام کی شکل اختیار کر لی اور جو ہے وہ تخت پہ جا بیٹھا اور دعویٰ کیا کہ میں ہی سلیمان ہوں۔ کچھ عرصے کے بعد لوگوں کو اس کی عادتوں سے پتہ چل گیا اور اس نے پھر سلیمان علیہ السلام کا روپ دھارنے والے اس ہیرم آبیف کو لوگوں نے پکڑ کے کہتے ہیں قتل کر دیا۔ تو یہ تصورات موجود ہیں کہ مختلف ادوار میں سامری جادوگر کی شکل میں یا آبیف کی شکل میں، ہیرم آبیف کی شکل میں دجال دنیا میں ظاہر ہوتا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے پہلے نبیوں نے دجال کی اتنی نشانیاں نہیں بتائیں جتنی میں تمہیں بتاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا دجال جب ظاہر ہوگا تو یہ سب سے پہلے کہے گا کہ میں نبی ہوں، یعنی نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا، حالانکہ میں اللہ کا آخری نبی ہوں، اور وہ اس دعوے میں جھوٹا ہوگا۔ پھر دجال کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حالانکہ رب کو کوئی بھی مرنے سے پہلے نہیں دیکھ سکتا، اور وہ تو سامنے ہوگا اور دعویٰ کر رہا ہوگا کہ میں رب ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا وہ ممسوح العین ہوگا، یعنی وہ کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ نہیں ہوگی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب جو ہے، تمہارا رب اللہ جو ہے وہ کانا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہوگی کہ اس کی 2 آنکھوں کے درمیان ایک لفظ کافر لکھا ہوگا، لیکن جو سچے مومن ہوں گے، چاہے وہ پڑھے لکھے ہوں گے یا ان پڑھ ہوں گے، اس دور میں پڑھنا لکھنا نہیں بھی جانتے ہوں گے، وہ بھی اس لفظ کو دیکھ کے پہچان لیں گے اس کو کہ یہ کافر ہے۔ تو یہ بڑی بڑی جو ہے وہ نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائیں، یہ تو اس وقت کی بات ہے جب وہ سامنے ہوگا، جب یہ سامنے ہوگا دجال تو اس کو دیکھ کر ان نشانیوں کا پتہ چلے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بڑی نشانی فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا ہوں اور میں نے دجال کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دجال دکھایا جس کا جو تقریباً فربا جسم والا ہے، سرخ رنگت ہے اس کی، گنگریالے بال ہیں اس کے، اور اس کی ایک آنکھ نہیں ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقشہ بھی بیان فرمایا جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہ نشانیاں بیان فرمائیں، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال سے پہلے دنیا میں ظاہر ہونے والی نشانیاں بھی بیان فرمائیں، لیکن وہ نشانیاں خود دجال کی زبانی جو ہے وہ پتہ چلتا ہے کہ دجال نے اپنے آنے سے پہلے اپنی نشانیاں خود ایک صحابی رسول حضرت تمیم داری کو بتائی تھیں۔ تو دجال جو ہے اس کے ساتھ حضرت تمیم داری کی ملاقات ہوئی اور انہوں نے اس ملاقات کا سارا احوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیان فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ اکرام کو اکٹھا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لائے اور آپ نے کہا کہ تمیم داری پہلے عیسائی تھا، پھر وہ مسلمان ہوا، اب تمیم داری نے مجھے آ کے دجال کے بارے میں وہ باتیں بتائی ہیں جو میں تمہیں اکثر بتایا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ میں لخم اور جزام قبیلے کے 30 لوگوں کو لے کر سمندری سفر پر روانہ ہوا۔ حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ میں 30 لوگوں کو لے کر روانہ ہوا بحری سفر پر، سمندر میں طوفان آ گیا اور جو ہے وہ ہمارا جو بحری جہاز تھا، چھوٹی کشتی تھی، وہ ہچکولے کھاتی رہی اور بہت دنوں بعد جا کے ہم ایک جزیرے کے قریب پہنچے۔ اس جزیرے
پہ جب ہم گئے تو ہم نے وہاں پہ ایک حیرت انگیز مخلوق دیکھی جس کے سارے جسم پر بال تھے. ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا ہے. جب ہم نے اسے کہا تیرا ستیہ ناش ہو، تو کون ہے؟ تو اس نے انہیں کی زبان میں جواب دیا اور کہا کہ میرا نام جساسہ ہے، میں جساسہ ہوں. اور کہا کہ ایک سمت کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں جاؤ اور ایک شخص تمہارا انتظار کر رہا ہے. حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ میں وہاں گیا تو وہاں پہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا تھا. اس نے حضرت تمیم داری کو دیکھتے ہوئے ہی کچھ سوالات کرنے شروع کر دیے. پہلا سوال اس نے کیا کہ بیسان کا جو علاقہ ہے اس کی نباتات اور پھلوں کے بارے میں بتاؤ. حضرت تمیم داری نے کہا کہ بیسان کا جو علاقہ ہے وہاں بہت زیادہ پھل ہوتے ہیں. اور تو اس نے کہا کہ بہت جلد ایسا ہوگا کہ بیسان کے علاقے میں پھل ختم ہو جائیں گے، درخت پھل دینا بند کر دیں گے. بیسان کا علاقہ فلسطین میں تھا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت شرحبیل بن حسنہ نے اس کو فتح کیا. اس کے بعد یہ علاقہ اردن میں شامل رہا. 1948 میں اسرائیل نے اردن سے یہ علاقہ چھین لیا. اب یہ بیسان کا علاقہ جو ہے جس کی نباتات اور فصلوں کے بارے میں اور پھلوں کے بارے میں دجال نے حضرت تمیم داری کو کہا کہ یہ ختم ہو جائیں گی یہ فصلیں اور اس کے درخت جو ہے وہ پھل دینا بند کر دیں گے. یہ بیسان کا علاقہ اس وقت فلسطین میں ہے اور اسرائیل کے قبضے میں ہے، اور واقعتاً اس کی جو پیداوار ہے اس کے درختوں کی وہ مسلسل کم ہوتی چلی جا رہی ہے. دوسرا، اس نے حضرت تمیم داری سے پوچھا کہ تبریہ کی جھیل کا مجھے بتاؤ، تبریہ کی جھیل کے بارے میں مجھے بتاؤ کہ اس میں پانی ہے یا نہیں. تو حضرت تمیم داری نے کہا کہ تبریہ کی جھیل میں پانی بہت زیادہ ہے. تو اس نے کہا کہ ان قریب وہ پانی بھی وہاں سے ختم ہو جائے گا، یعنی تبریہ کی جھیل خشک ہو جائے گی. یہ تبریہ کی جھیل جو ہے یہ اسرائیل میں ہے اور اردن کے اور اسرائیل کی سرحد کے قریب ہے، اور حیرت انگیز طور پر یہاں پہ بھی پانی میں مسلسل کمی آتی جا رہی ہے. تو یہ دو باتیں اس نے بڑی پوچھی. پھر اس نے کہا، حضرت تمیم داری سے کہا کہ مجھے زغر کے چشمے کے بارے میں بتاؤ. حضرت تمیم داری نے کہا کہ اس کے چشمے سے بھی لوگ فیض یاب ہو رہے ہیں، بہت پانی ہے. تو اس نے پھر بات بدل دی اور کہا کہ مجھے نبی امی کے بارے میں بتاؤ. حضرت تمیم داری نے کہا کہ نبی امی جو ہے وہ مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت کر کے آ چکے ہیں. پھر دجال نے سوال کیا کہ کیا وہاں کے رہنے والے جو عرب ہیں انہوں نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کی؟ حضرت تمیم داری نے کہا جنگ کی ہے اور وہ ہار گئے ہیں اور اب وہ اس نبی امی پر ایمان لے آئے ہیں. تو دجال نے کہا کہ ان کے لیے یہ بہتری ہے کہ وہ ایمان لے آئیں. اس کے بعد اس نے کہا کہ میں دجال ہوں اور مجھے بڑی امید ہے کہ مجھے جلد ہی خروج کرنے کی اجازت مل جائے گی. تو یعنی یہ نشانیاں دجال نے خود ہی حضرت تمیم داری کو بتائیں. ایک تو بیسان کے علاقے کی جو نباتات ہیں اور درخت جو ہیں وہ کم ہو جائیں گے، درختوں کی فصلیں کم ہو جائیں گی، درختوں پہ پھل جو ہیں کم ہو جائیں گے، بیسان کے علاقے کے درختوں کے پھل کم ہو جائیں گے. یہ ایک بڑی نشانی ہے. تبریہ کی جھیل خشک ہو جائے گی اور زغر کا چشمہ بھی خشک ہو جائے گا. یہ تمام باتیں حضرت تمیم داری نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائیں کہ مجھے دجال نے یہ کچھ بتایا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو بتایا کہ یہ دجال نے تمیم داری کو یہ باتیں بتائی ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ یہ مدینہ ہے، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے. اور فرمایا کہ دجال جو ہے نہ تو شام کے سمندر میں ہوگا یعنی جو بحیرہ روم ہے، اور نہ ہی یمن کے سمندر میں ہے یعنی بحیرہ عرب، بلکہ آپ نے مشرق کی طرف اشارہ کر کے کہا وہ مشرق میں ہے، وہ مشرق میں ہے. ان باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دجال جو ہے وہ فرشتوں نے اللہ کے حکم سے اس کو جو قید کیا ہے وہ مشرق کی طرف، جو زمین چونکہ گول ہے تو وہ مغرب کا آخر بھی ہو سکتا ہے، تو مشرق کی طرف جو سمندر ہے ان میں کسی جزیرے میں یہ قید ہے. اور جب اللہ کا حکم ہوگا تو جب یہ نشانیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی تو یہ آ جائے گا. اس سے پہلے ایک بہت بڑی نشانی اور دجال کے آنے کی ظاہر ہو چکی ہوگی کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے اس وقت 7 سال ہو چکے ہوں گے. آپ کے
آپ کے ظہور کو 7 سال ہو چکے ہوں گے اور آپ کی عمر مبارک اس وقت 47 سال ہوگی جب دجال کا فتنہ جو ہے وہ ظاہر ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ السلام اہل تشیع کے نزدیک غیبت کبریٰ میں ہے اس وقت، یعنی غیبت صغریٰ جو ہے، جو ان کی شروع ہوئی تھی سامرا کے ایک غار سے، وہ ختم ہوئی اور اب وہ غیبت کبریٰ میں ہے اور اللہ کے حکم سے وہ پردہ غیب میں ہے، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے ظاہر ہو جائیں گے۔ اور اہل سنت کے نزدیک جب وہ پیدا ہوں گے پھر 40 سال کی عمر میں وہ جو ہے وہ خود کو ظاہر کریں گے، ان کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا اور لقب جو ہے ان کا مہدی ہوگا۔ تو مہدی علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے 7 سال ہو چکے ہوں گے جب دجال جو ہے وہ اپنے آپ کو ظاہر کرے گا۔ دجال احادیث مبارکہ کے مطابق شام اور عراق کے درمیانی کسی جگہ سے اپنے آپ کو ظاہر کرے گا، یعنی اس علاقے سے اس کا ظہور ہوگا اور یہاں سے پھر وہ قوت حاصل کرے گا، لوگوں کو اپنے ساتھ ملائے گا، یہودیوں کی بڑی تعداد اس کے ساتھ ہو جائے گی، صہیونی اس کے ساتھ ہو جائیں گے، اور پھر حدیث مبارکہ کے مطابق اصفہان کے 70,000 یہودی اس کی بیعت کر لیں گے جنہوں نے ایرانی چادریں پہنی ہوں گی۔ کہا جاتا ہے کہ جب نبوکد نظر یا بخت نصر نے ہیکل سلیمانی کو تباہ کر دیا اور یہودیوں کو یہاں سے بھگا دیا تو یہودیوں کا ایک قبیلہ ادھر سے بیت المقدس سے آ کے یہاں پہ اصفہان میں آباد ہو گیا، ایران کا جو شہر ہے، یہاں سے پھر سائرس اعظم کی حکومت یہاں پر قائم ہوئی، یہ لوگ یہیں پر رہے اور انہوں نے ایک بستی آباد کی جس کا نام یہودیہ رکھا گیا۔ تو اصفہان کی یہودیہ بستی سے 70,000 یہودی جنہوں نے ایرانی چادریں پہنی ہوں گی اس دجال کی بیعت کر لیں گے اور اس کے ساتھ ہو جائیں گے، یہ حدیث مبارکہ میں ہے۔ اس کے بعد یہ دجال جو ہے اتنی قوت حاصل کرنے کے بعد جو ہے یہ خراسان کی طرف چلا جائے گا اور پھر خراسان سے جو ہے یہ پھر اپنی جو ہے وہ حکومت کا آغاز کرے گا بڑی تیزی کے ساتھ۔ اور احادیث مبارکہ کے مطابق جب یہ باقاعدہ اپنی حکومت کا آغاز کر دے گا، اس کے فتنے کا ظہور شروع ہو جائے گا، تو جو ہے وہ زمین جو سورج کے گرد گھومتے ہوئے اب جو خود اپنے محور کے گرد بھی گھوم رہی ہے، جس سے دن رات بن رہے ہیں، اس کی رفتار انتہائی سلو ہو جائے گی اور وہ پہلا دن جو دجال کے ظہور کا ہوگا وہ اتنا بڑا ہو جائے گا کہ 365 دن کے برابر ایک دن ہو جائے گا، اور اگلا دن جو ہے وہ 1 مہینے کے برابر ہوگا، اور اس کے بعد اگلا تیسرا دن جو ہے وہ 1 ہفتے کے برابر ہوگا، یعنی 7 دن کا، اور اس کے بعد جو ہے 37 دن باقی جو ہیں وہ جو ہے وہ نارمل انداز سے گزریں گے۔ اس طرح حدیث مبارکہ میں ارشاد ہوا کہ یہ اس طرح ظلم و ستم کرے گا اور یہ اس کی باقاعدہ اس کی نشانیاں ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس دنیا کے تمام اسباب ہوں گے۔ آپ نے فرمایا کہ دجال جو ہے اس کے پاس آگ ہوگی، لیکن جس کو لوگ آگ سمجھیں گے وہ اصل میں ٹھنڈا پانی ہوگا، اور اس کے پاس پانی بھی ہوگا، نہر دریا ہوگا، لیکن وہ پانی کا جو دریا ہے وہ اصل میں آگ ہوگی، یعنی جو اس کے پاس آگ ہوگی حدیث مبارکہ کے مطابق وہ ٹھنڈا پانی ہوگا، اور جو ٹھنڈا پانی ہے وہ آگ ہوگی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انتہائی شعبدہ بازی کرنے والا شخص ہوگا، کرشماتی جو ہے وہ ہوگا، جناتی قوتوں کا حامل شخص ہوگا، لوگوں کو یعنی آگ کو پانی اور پانی کو آگ کر کے دکھانے والا ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کے پاس روٹیوں کا ایک پہاڑ ہوگا، دریا ہوگا، یعنی روٹیوں کے پہاڑ سے مراد یہ ہے کہ اس کے پاس اس دور کے تمام جو غذائی قوتیں ہیں، غذائی سورسز ہیں، وہ اس کے پاس ہوں گے۔ جیسے آج بھی دنیا میں جتنی بڑی ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں جو خوراک بنا رہی ہیں، مصنوعی خوراک بنا رہی ہیں، جو ہمارے جنرل سٹورز پہ دستیاب ہے، وہ زیادہ تر جو ہے وہ یہودیوں ہی کے قبضے میں ہے۔ تو یہ عین ممکن ہے دنیا کے اس وقت ساری خوراک پہ جو ہے وہ دجال اور اس کے جو ماننے والے ہیں ان کا قبضہ ہو جائے۔ اس طرح اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام قوتیں حاصل کر لے گا۔ صحابہ اکرام نے یہ تمام باتیں سننے کے بعد پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی رفتار کیا ہوگی، یعنی وہ کتنی تیزی سے چلے گا ایسا شخص، عجیب و غریب شخص؟ تو آپ نے فرمایا کہ اس کی رفتار ایسی ہوگی جیسے تم دیکھتے ہو کہ ہوائیں تیزی سے، جتنی تیزی سے بادلوں کو اڑا لے جاتی ہیں، یعنی جتنی تیزی سے ہواؤں کی وجہ سے بادل تیزی سے موو کرتے ہیں اتنی تیزی سے
یہ ہوائی جہازوں کی ایجاد سے پہلے اس حدیث مبارکہ پر سوائے ایمان بالغیب کے اس کو سمجھنا مشکل تھا. یعنی کیسے ایک تصور کیا جا سکتا ہے کہ ایک شخص ایسا ہو کہ جو اتنی رفتار سے سفر کرے کہ جیسے بادل جو ہے وہ ہواؤں کی وجہ سے تیزی سے سفر کرتے ہیں. تو اب جو جنگی جہاز اور یہ بڑے جہاز، تیز رفتار جہاز بن رہے ہیں، اس سے اندازہ ہو رہا ہے کہ دجال کے پاس جو ہے وہ ایسی ہی جو ہے وہ ایک سواری ہوگی. یقیناً جس طرح تیزی سے ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اور یہودی دنیا میں بڑے حیرت انگیز جہاز بنا رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اس کی سواری جو ہے دجال کی، وہ ایک گدھا ہوگا جس کے دو کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا. اگر آپ اس وقت اسرائیل اور امریکہ کے حیرت انگیز جنگی جہازوں کی شکلیں دیکھیں تو ان میں سے بہت سے جہاز جو ہیں وہ گدھے یا ہمار سے ملتے جلتے ہیں. ان کی شکل ایسے ہے جیسے ہمار ہو، اور ان کے پر ایسے ہیں جیسے گدھے کے کان ہوں، اور ان کے درمیان ایسا ہی فاصلہ ہے. تو یہ یقیناً ایسا ہی ہوگا کہ جب دجال آئے گا تو وہ اس کے پاس تمام دنیا کے سورسز ہوں گے، اور اس کی سواری بھی اتنی تیز ہوگی، اور اس کی شکل جو ہے وہ حدیث مبارکہ کے مطابق اس کی سواری کی شکل جو ہے وہ گدھے کی طرح کی ہوگی. پھر حدیث مبارکہ کے مطابق وہ ایسی عجیب و غریب کرشماتی شخصیت کا مالک ہوگا کہ وہ یہ دعویٰ کرے گا کہ میں مردہ کو زندہ کر سکتا ہوں. حالانکہ وہ اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہوگا، وہ واقعتاً ایسا نہیں کر سکے گا، لیکن لوگوں کو ایسا لگے گا کہ اس نے جو ہے وہ مردے کو زندہ کر دیا. حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ وہ ایک بدو سے کہے گا کہ اگر میں تمہارے مرے ہوئے والدین کو زندہ کر کے دکھا دوں تو کیا تم مجھے رب مان لو گے؟ تو وہ بدو کہے گا کہ ہاں میں مان لوں گا. تو وہ دجال اپنے دو شیطانوں سے کہے گا کہ تم میں سے ایک اس کی باپ کی شکل اختیار کر لو اور ایک اس کی ماں کی شکل اختیار کر لو. تو ایسا ہی ہوگا، اس بدو کے سامنے جو ہے اس کے ماں باپ آ جائیں گے تو دجال کہے گا کہ اب تم مجھے رب مانو. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ یہ مدینے کی طرف جانے کی کوشش کرے گا لیکن مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا. تو یہ ایک مدینے سے باہر ہی جو ہے وہ ایک ویرانے میں بیٹھ جائے گا. اس وقت کے صالحین میں سے ایک بہت ہی نیک اور صالح انسان اس کے سامنے آئے گا اور کہے گا اے شخص، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی احادیث کی روشنی میں تمہیں پہچان لیا ہے کہ تم دجال ہو. وہ لوگوں سے کہے گا دیکھو یہ مجھے دجال کہہ رہا ہے، حالانکہ میں اگر تمہارے سامنے اسے قتل کر دوں اور قتل کرنے کے بعد اسے زندہ کر کے دکھا دوں تو کیا ہوگا؟ تم مجھے رب مانو گے؟ تو لوگ وہاں پہ کہیں گے کہ ہاں یہ تو بڑی عجیب و غریب بات ہے، اگر تم ایسا کر دکھاؤ. تو وہ اس نیک اور صالح شخص کو قتل کر دے گا. دجال اسے قتل کرنے کے بعد پھر اسے زندہ کر دکھا دے گا. جب اسے زندہ کر کے دکھائے گا تو وہ اللہ کا نیک بندہ کہے گا کہ اب تو مجھے اور بھی یقین ہو گیا ہے کہ تم دجال ہو. دجال پھر غصے میں آ کے اسے قتل کرنے کی کوشش کرے گا تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ وہ پھر ایسا نہیں کر سکے گا. دجال کو اللہ تعالیٰ نے اور بہت سی قوتیں دی ہوں گی، جیسے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے ہمیں پتہ چل رہا ہے، ہمیں علم ہو رہا ہے ان قوتوں کا. کہا جاتا ہے کہ وہ ایک علاقے سے گزرے گا اور لوگوں سے کہے گا کہ مجھے رب مانو اور مجھ پہ ایمان لاؤ. وہ لوگ انکار کریں گے تو ان کے علاقے خشک ہو جائیں گے، ان کی فصلیں ختم ہو جائیں گی. کہے گا کہ دیکھا میں نے کہا تھا مجھے رب نہیں مانے گا جو، اس کے علاقے ویران ہو جائیں گے اور اس کی فصلیں تباہ ہو جائیں گی. اور ایسا آج بھی ہو رہا ہے. ایران سمیت بہت سے ملکوں نے اقوام متحدہ میں درخواست دی ہے کہ امریکہ ہمارے بادل چرا رہا ہے. جدید ٹیکنالوجی کے ذریعے اب کسی بھی ملک کے بادل چرائے جا سکتے ہیں، وہاں پہ بارشوں میں کمی لائی جا سکتی ہے، یا کسی بھی بنجر علاقے میں مصنوعی بارشیں برسائی جا سکتی ہیں. اسی طرح اگر وہ کسی علاقے میں جائے گا اور وہاں کے لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے تو وہ اس علاقے میں جو ہے وہ پھلوں کی بہتات ہو جائے گی، فصلیں بہت اچھی ہوں گی. وہ علاقے جو دجال کے ساتھ ہوں گے وہ امیر علاقے ہو جائیں گے اور خوشحال ہو جائیں گے، اور وہ علاقے جو اس کی مخالفت کریں گے دجال کی، وہ علاقے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائیں گے. یعنی یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں جو ہے وہ اس کی ظاہر ہوں گی. اور اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام جو دنیا کا دیگر کفر ہے اس کے خلاف جو ہے وہ جہاد کر رہے ہوں گے. اور
حضرت مہدی علیہ السلام دجال کے خلاف بھی جہاد کی پوری تیاری کر چکے ہوں گے، اور جامع مسجد دمشق میں امامت کی تیاری کر رہے ہوں گے نماز فجر کی، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو پھر حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر جو ہے وہ دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ احادیث مبارکہ میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کی ایک بڑی جماعت سے پوچھیں گے کہ تم اس دجال کے خلاف کیوں نہیں لڑتے؟ یہ اتنی تباہیاں پھیلا رہا ہے، اتنا اپنے کرشمے دکھا رہا ہے، اور مومنوں کو واضح نظر آ رہا ہے، اس کی پیشانی پہ لکھا ہوا نظر آ رہا ہے کافر، اور ہر سچا مومن یہ پڑھ سکتا ہے، تو پھر تم اس کے خلاف کیوں نہیں لڑتے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم اس کے خلاف کیسے لڑیں، یہ تو جن ہے۔ یعنی اس وقت کے لوگوں کو وہ جن لگے گا، اتنی اس کے پاس جناتی قوتیں ہوں گی، اتنی اس کے پاس کرشماتی قوتیں ہوں گی، مسمرزم، ہیپناٹزم اور جتنے بھی جدید دور کے علوم ہیں وہ اس کے پاس ہوں گے۔ وہ سپر نیچرل قسم کا ایک شخص ہوگا، جو سائنسدان بھی ہوگا، جو فلاسفر بھی ہوگا، جو بہت بڑا سائنٹسٹ بھی ہوگا، جو انجینئر بھی ہوگا۔ تو دجال کی ان قوتوں کی وجہ سے لوگ سمجھیں گے کہ یہ جن ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی علیہ السلام کے ساتھ مل کر اس کے خلاف لڑیں گے۔ حضرت مہدی علیہ السلام کی پاس جو فوج ہوگی، جس میں مسلمان بھی ہوں گے، یہودی بھی ہوں گے اور عیسائی بھی ہوں گے، اور یہ بہت بڑی بڑی فتوحات کر چکے ہوں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہی دجال دیکھے گا تو احادیث میں آتا ہے کہ یہ ایسے گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے، یعنی اس کی تمام قوتیں سلب ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ یعنی اس کی جتنی یہ کرشماتی قوتیں ہیں، شعبدہ بازیاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کے یہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گی، اور پھر ایک جنگ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، اور اس کے ساتھ خنزیر کو بھی قتل کر دیں گے، مار دیں گے، اور جزیے کو ختم کر دیں گے، یعنی تمام لوگ جو ہے وہ مسلمان ہو جائیں گے، جزیہ خود ہی ختم ہو جائے گا۔ تو یہ اس طرح پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام مزید 39 ایئرز اس دنیا میں رہیں گے، اور پھر حق کا بول بالا ہوگا۔ اس طرح یہ تمام نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ تو دجال جو ہے وہ اس وقت کہاں ہے؟ ایک خیال یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ دجال جو ہے اس وقت جو دنیا میں سمندر میں دو بڑی جگہیں ہیں، ایک تو جاپان کے قریب جسے ڈیول سی کہا جاتا ہے، شیطانی سمندر، اور بڑے عجیب و غریب جزائر پر مشتمل وہ جگہ ہے۔ دوسرا برمودا ٹرائی اینگل، کہا جاتا ہے کہ ان دونوں جگہوں میں سے کسی جگہ پہ جو ہے وہ دجال کا ٹکانا ہے۔ برمودا ٹرائی اینگل کے بارے میں تو آج جدید دور میں اتنی سائنسی ترقی کے باوجود اس کو سمجھنا مشکل ہو رہا ہے۔ بہت سارے بحری جہاز، بڑے بڑے بحری جہاز جہاں پہ جا کے گم ہو چکے ہیں، یعنی ایک عجیب و غریب جگہ ہے بحر اوقیانوس میں، اور بحر الکاہل کے اندر جو ہے وہ جس کا ایک پورشن جو ہے وہ ڈیول سی کہلاتا ہے۔ تو یہ دونوں جگہیں خاص طور پہ دجال کی ہو سکتی ہیں کہ جہاں دجال ہوگا۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، عام طور پہ جو خیال ظاہر کیا جاتا ہے کہ اس دور کا جو امریکہ ہے وہی دجال ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ دجال کسی شخص کا نام نہیں ہوگا، بلکہ دجال ایک سسٹم کا نام ہے۔ دجال ایک سسٹم کا نام ہے جو ظالمانہ سسٹم ہوگا، چونکہ امریکہ بھی ایک آنکھ سے دیکھتا ہے، یعنی انصاف نہیں کرتا، اپنی مرضی کی چیزوں کو دیکھتا ہے، اور مسلمانوں کے حوالے سے تعصب برتتا ہے۔ اس وجہ سے امریکہ ہی اصل میں دجال ہے۔ یعنی دجال کا جو سسٹم ہوگا، جتنی ٹیکنالوجی کی بات کی گئی ہے، جو کچھ بھی کہا گیا ہے دنیا میں، یعنی جیسے کہا گیا کہ دجال کے پاس تمام سورسز ہوں گے، دجال کے پاس حیرت انگیز جو ہے سفر کرنے والی جو ہے وہ چیزیں ہوں گی، تو یہ سب چیزیں کہا جاتا ہے کہ اس وقت امریکہ کے پاس ہے۔ تو امریکہ جو ہے یہ اس دور کا دجال ہے۔ حالانکہ احادیث مبارکہ میں واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ وہ محض کسی سسٹم کا نام نہیں ہوگا، دجال ایک واقعتاً ایک شخص کا نام ہوگا۔ اور جیسے کہ کہا گیا کہ صرف یہی تو نہیں ہے کہ اس کی وہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہوگا، جس طرح امریکہ ایک آنکھ سے دیکھتا ہے،
جب حدیث کے مبارکہ کے یہ واضح الفاظ ہیں کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان کی جگہ پہ کافر لکھا ہوگا اور وہ ہر مومن کو نظر آئے گا، اور پھر یہ بھی کہ اس سے پہلے حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے اور ان کے ظہور کو بھی 7 سال ہو چکے ہوں گے. اس طرح بہت ساری نشانیوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ باقاعدہ ایک شخصیت کا نام ہے دجال، اور وہ جب ظاہر ہوگا اس وقت حضرت مہدی علیہ السلام تشریف لا چکے ہوں گے، اور پھر اس کی موجودگی میں ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یعنی حضرت مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیانی وقفے میں دجال دنیا میں ظاہر ہوگا. 40 دن تک حکومت کرے گا. پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، باقی 37 ڈیز ہوں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو قتل کر دیں گے، تو اس کے بعد جو ہے وہ مزید جو ہے وہ قیامت کے آثار بہت قریب آ جائیں گے. بہت شکریہ.